میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوش آئند اقدام ہے، ایک اسے ہم یعنی پروگریس کے طور پہ دیکھیں گے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب تک جڑ سے اس مسئلے کو ختم نہیں کیا جاتا اور جو لوگ اس وقت گمشدہ ہیں وہ بازیاب نہیں کرائے جاتے اور یہ ذمہ داری رسپانسبلٹی اسٹیبلش نہیں کی جاتی، اس وقت تک قوانین تو بہت سے ہمارے پاس پہلے بھی موجود ہیں لیکن ان پر عمل درآمد بے معنی ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا بڑا پرانا ایک سٹینڈ ہے کہ اگر آپ کو کسی پر، ریاست کو کسی کی کارروائیوں پر، سرگرمیوں پر کسی قسم کا کوئی شک ہے تو اس کو چارج کریں اور اس کا اوپن فیئر ٹرائل ہو اور اس کے جو متعلقین ہیں ان کو پتہ ہو کہ وہ شخص کہاں ہیں، چونکہ جو گمشدگی ہے یہ اصل میں ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ آپ پورے خاندان اور پوری کمیونٹی کو سزا دیتے ہیں۔ گزشتہ تقریباً 18 سالوں سے لاپتہ افراد کے مسئلے پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے بہت سے انویسٹیگیشنز ہوئے ہیں۔ دیکھیں، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں اپنے انکل علی اصغر بنگلوزئی کا، جو گزشتہ 19 سالوں سے لاپتہ ہے۔ 10 سالوں کے بعد جب انویسٹیگیشن ہوئی، اسٹیٹمنٹس لوگوں نے ریکارڈ کرائے، 12 سالوں کے بعد جا کے جبری گمشدگی ثابت ہوئی۔ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے تو ان کے سامنے گواہ پیش ہوئے، تو وہاں پر انہوں نے خود جی آئی ٹی والوں نے کہا کہ علی اصغر بنگلوزئی کی جبری گمشدگی ثابت ہوئی ہے، ابھی فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کس ادارے نے اس کو اٹھایا ہے۔ اس کے بعد کارروائی دور کی بات ہے، اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ جی آئی ٹی کی گئی، پھر جی آئی ٹی میں وہی اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئے، لیکن وہاں پر انہوں نے پھر اس کو پہلے والے جی آئی ٹی کو انہوں نے رد کیا کہ بھئی علی اصغر خود جا کے غائب ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بمشکل سے مطلب جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے ان میں جب ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی اس پہ کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن وہ طریقہ نہیں اپنایا جاتا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں خدشہ یہی ہے کہ جو انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے وہ اتنے طاقتور پولیس نہیں ہے کہ کسی طاقتور ادارے کے خلاف یا طاقتور ادارے کے جو سربراہ ہے اس کے خلاف انویسٹیگیشن کرے۔ جو طاقتور ہوتا ہے اس کے ڈنڈے کو 2 سر ہوتے ہیں، تو یہاں پر تو ایسا ہی ہے، آپ بل بنائیں، 10 بل بنائیں، ہوگا وہی جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، ورنہ اس سے بہتر قانون تو ہمارے پاس ہیں اور انٹرنیشنل قانون بنے ہوئے ہیں۔ مگر آپ نے سوال کیا ہے اس لیے میں واپس اسی بل پر آتا ہوں۔ اس بل سے فائدہ ہو سکتا ہے اگر یہ بل صحیح طرح سے امپلیمنٹ ہو، مگر وہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ اٹھانے والے بھی وہی ہیں، وکیل بھی وہی ہیں، جج بھی ان کے ہیں، گواہ بھی ان کے ہیں، اور جو کیسز بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس فائلیں بھری ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی ان کی ہے۔ تو اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا پورا سسٹم چینج نہیں ہوگا تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے، بنیادی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں۔ گزشتہ روز یہ امینڈمنٹ بل پیش کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں، اور یہ اس سے متعلق ہے کہ انفورس ڈس اپیئرنس کو، جبری گمشدگی کو کرائم ڈکلیئر کیا جائے، اور یہ نان بیلیبل اوفینس ہوگا اور یہ پنشیبل ہوگا اپ ٹو 10 ایئرز along with فائن۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے، اور یہ کافی کمینڈیبل ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور پش بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ واقعی میں یہ امپلیمنٹ ہو جائے، پاس بھی ہو جائے نیشنل اسمبلی سے، اور جو اب پارلیمانی کمیٹی برائے داخلہ میں وہ مزید اس کے اوپر بحث ہوگی، اس کے بعد یہ پاس کر دیا جائے، امپلیمنٹ کیا جائے، اور جو جبری گمشدگی کی راہ میں ایک رکاوٹ کا کام دے۔ باقی جو اس کی شقیں ہیں، جو اقوام متحدہ کی آئی سی سی پی آر کی کمٹمنٹس ہیں پاکستان کی، وہ پاکستان کے لیے لازمی ہیں۔ اس کے علاوہ جو جبری گمشدگی کا یو این کا قانون ہے اس کی تعریف کے مطابق انہوں نے اس میں جو امینڈمنٹ کی ہے اس کی تعریف کی ہے
تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا قدم ہے۔ قوانین 1868 سے موجود ہیں کہ کسی کو ناجائز حراست میں نہ کوئی عوام کا بندہ رکھ سکتا ہے، نہ کوئی ادارہ رکھ سکتا ہے، نہ کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں رکھ سکتی ہے۔ آپ عموماً دیکھتی ہیں کہ اگر کوئی پولیس والا کسی کو پکڑ کے 6 گھنٹے لاک اپ میں رکھتا ہے تو مجسٹریٹ چھاپا بھی مارتا ہے، FIR بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن بات یہ قانون بن جائے گا، لیکن پہلی بات ہے کہ قانون کے اوپر جو ہے اس کی عملداری کون کرے گا، اس کی انویسٹیگیشن کون کرے گا، کارروائی کس کے خلاف ہوگی۔ یہ بات تو ہے۔ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ خالی قانون بننے سے جو اتنے لوگ مسنگ ہیں وہ گھروں کو تو نہیں لوٹ آئیں گے۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ تمام پارٹیز اور اس کے بعد جتنے ادارے ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں ان کیمراز میں بیٹھ کر کھل کے بات ہونی چاہیے۔ اور میں اس سے پہلے جو یہ ایک کمیشن ہے لاپتہ افراد کا، وہ آپ کو یاد ہے بنا تھا، اور وہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہے کارڈزوں کی حد تک۔ آپ اتنا ان افیکٹو ہے کہ آپ اندازہ لگائیں، یقین کریں تھانے دار جو ہے وہ زیادہ تکڑا ہوتا ہے اگر کسی کو بازیاب کروانا ہو تو یہ جو کمیشن کا چیئرمین ہے اس سے بھی زیادہ ان افیکٹو ہے۔ اور یہ بات شہادت صاحب کی ٹھیک ہے، نیتوں کا معاملہ ہے، اس کے پاس بے شمار اختیار ہے، وہ FIR دے سکتا ہے کسی بھی ادارے پر۔ آج تک مجھے بتا دیں کہ جو کمیشن کے سربراہ انہوں نے کتنی FIRs دی ہیں، آج بھی 8000 کے قریب کیسز پڑے ہیں، اور جو نمبرز کوٹ کرتے ہیں کمیشن لاپتہ افراد کا وہ بھی غلط کرتا ہے۔